بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری مجلس دستور کا اجلاس 7 جنوری 1955 مری میں ہوا۔ مسلم لیگ، عوامی لیگ، کرشک سرامک پارٹی نے اس میں شمولیت کی۔ یہ آئین 1956 کا آئین کہلاتا ہے۔ نئے آئین میں پاکستان کے صرف 2 حصے تھے اور دونوں مکمل خود مختار تھے۔ مرکز اسمبلی میں مساوی نمائندگی تھی۔ اسمبلی کے ارکان 300 تھے، 150 مشرقی اسمبلی کے ارکان اور 150 مغربی اسمبلی کے ارکان۔ قومی زبان اردو اور بنگالی دونوں تھی۔ دستور ساز اسمبلی کے ارکان 80 تھے، 40 مشرقی پاکستان کے تھے جس میں 19 غیر مسلم تھے، مغربی پاکستان کے بھی 40 تھے جس میں 2 غیر مسلم تھے۔ وزیر چودھری محمد علی تھے۔ حسین شہید سہروردی قائد حزب اختلاف تھے۔ سمجھوتا کے تحت دستور سازی مکمل ہوئی اور سمجھوتے کے 6 ماہ بعد آئین مکمل ہوا۔ 1956 کے آئین کا ایک ابتدائیہ 234 دفعات 6 گوشوارے تھے۔ آئین کے بنیادی حقوق سے لے کر انتظامی امور تک مندرجات تھیں۔ 23 مارچ 1956 کا آئین گورنر جنرل اسکندر مرزا نے نافذ کیا۔ اس کے ابتدا کے متعلق ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ 1956 کے آئین میں پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک پاکستان تھا۔ پارلیمانی حکومت تھی۔ کل دفعات 234، 6 شیڈیول تھے۔ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد کے دن بیسک پرنسپل کمیٹی مقرر کی گئی تھی۔ 1950 میں لیاقت علی خان نے رپورٹ دی جو سیکولر تھی۔ 1952 میں خواجہ ناظم الدین نے رپورٹ دی مگر اس پر بھی اعتراضات ہوئے۔ سردار عبدالرب نشتر نے 7 رکنی کمیٹی بنائی مگر غلام محمد گورنر نے سب کو برطرف کیا۔ محمد علی بوگرا 16 ستمبر 1954 میں حتمی ڈرافٹ لے کر آئے۔ 24 اکتوبر 1954 کو گورنر نے حکومت اور اسمبلی توڑ دی۔ چودھری محمد علی کی وزارت 8 جنوری 1956 کو آئی۔ ترمیم شدہ ڈرافٹ وزیر قانون ابراہیم اسماعیل چندریگر نے پیش کیا۔ 29 فروری 1956 میں کچھ تبدیلیوں کے بعد یہ منظور ہوئی۔ 23 مارچ 1956 کو یہ نافذ ہوئی۔ اہم چیزیں اس میں: سربراہ صدر ہوگا، مدت 5 سال ہوگی، وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس ہوگا، کل ممبران 300 ہوں گے، 150 مشرقی پاکستان کے، 150 مغربی پاکستان کے۔ اس پر دستخط گورنر جنرل اسکندر مرزا نے کیے۔ اسپیکر قومی عبدالوہاب تھے۔ اس دن سے گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہوا۔ 7 اکتوبر 1958 رات 10:30 پر پہلا مارشل لا لگانے والے بھی گورنر جنرل اسکندر مرزا تھے۔ جس کے دستخط سے یہ بنا اسی کے دستخط سے منسوخ ہوا اور 1960 کو آئینی کمیٹی جسٹس شہاب جس کے سربراہ بنے ان کو یہ کام دیا گیا کہ پارلیمانی نظام کیوں فیل ہوا ہے یہ دیکھیں اور نیا نظام بنائیں۔ نکاح کا پہلا قانون 1958 میں اسکندر مرزا نے ہی بنایا۔ مسلم فیملی آرڈیننس 1961 میں جنرل ایوب لے کر آیا۔ اس کو اگر تھوڑا سا تفصیلی دیکھا جائے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نام تھا۔ قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کا درجہ دیا گیا جو اسلامی نفاذ کے لیے دستاویز ہے۔ مملکت کا سربراہ مسلمان ہوگا۔ حاکم ارض و سما اللہ ہے۔ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اس سے متصادم جو بھی ہوگا وہ قانون نہیں ہے۔ اسلامی طرز زندگی کی ضروری سہولیات دی جائیں گی۔ اسلام مخالف سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ غیر اسلامی قوانین فوراً ختم کیے جائیں گے۔ سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ مملکت وفاقی ہوگی۔ وفاق کے 2 یونٹ ہوں گے۔ مکمل پارلیمانی نظام ہوگا جس کا سربراہ صدر ہوگا۔ انتظامی اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوں گے۔ صدر کسی بھی
صوبے میں صدر راج لگا کر اسمبلی ختم کر سکتا ہے۔ شہریوں کو یکساں حقوق دیے جائیں گے۔ حقوق کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عدلیہ آزاد ہوگی۔ سپریم کورٹ آئین کے خلاف فیصلہ بدل سکتا ہے۔ انگریزی 20 سال تک دفتری زبان ہوگی، پھر اس کے بعد قومی زبان اردو اور بنگالی ہے۔ بالغ رائے دہی تسلیم ہوگی۔ تعلیم یا جائیداد کی شرط نہیں ہے۔ اقلیتوں کے جائز حقوق دیے جائیں گے۔ ترقی کی مکمل اجازت ہوگی اقلیتوں کو۔ ناکامی کی وجوہات اس کی کیا ہیں؟ پہلی وجوہات مرکز کا خاتمہ تھا۔ دوسرا، عوام آئین کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ تیسرا، وزیر اعظم بے بس تھا، صدر قوی تھا۔ ہر صوبہ کہنے لگا کہ اس کی زبان کو قومی زبان بنایا جائے۔ سندھ نے کہا سندھی ہو، بلوچستان نے کہا بلوچی ہو۔ آئین سے انحراف ہونا شروع ہو گیا۔ ملک پر قابض ہر حکمران، وہ اس کی یہ کوشش تھی کہ بس وہ اپنے اس میں کامیاب رہے، لہٰذا انتخابات نہ ہوئے۔ سکندر مرزا صدر بن گئے۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان سے ریپبلکن پارٹی بنوائی گئی اور ان کو مسلم لیگ میں شامل کیا گیا۔ چودھری محمد علی کی حمایت کی جائے تاکہ مسلم لیگ اس سے ناراض ہو گئے تو محمد علی مستعفی ہو گئے۔ حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنے۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ اور ریپبلکن جرائم پیشہ افراد کی سربراہی ہونے لگی۔ عوامی لیگ اور ریپبلکن کے جرائم پیشہ جو بھی افراد تھے ان کی سرپرستی کی جانے لگی۔ اسمگلنگ، چور بازاری، انارکی ہو گئی، جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی۔ پھر سہروردی برطرف ہو گئے اور 59 دن تک ابراہیم اسماعیل چندریگر وزیر اعظم رہے۔ ریپبلکن کی سفارش پر پھر فیروز خان نون کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی اسمگلنگ پھر عام ہو گئی۔ مشرقی پاکستان کے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کو اسمبلی میں کرسی سے مار کر ہلاک کر دیا فیروز خان نون نے۔ 3 نومبر 1958 کے انتخابات منسوخ ہو گئے۔ جنرل ایوب خان کے مشورے پر رات 8:03 پر مارشل لا نافذ کیا گیا 7 اکتوبر 1958 کو۔ 27 اکتوبر کو 3 جنرل بھیج کر اسکندر مرزا کو ماڑی پور سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جنرل ایوب کا دور آ گیا۔ جنرل ایوب پاکستان کے واحد 5 اسٹار جنرل اور فیلڈ مارشل تھے۔ انہوں نے زرعی اصلاحات کیے کہ زیادہ سے زیادہ 500 ایکڑ غیر بارانی زمین اور 1000 ایکڑ بارانی زمین آدمی رکھ سکتا ہے۔ سرکاری عہدیداروں کی نااہلی کا آرڈیننس، جس کو پوڈو کہا جاتا ہے، مکمل پبلک آفیسر ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس، اس نے جاری کیا 21 مارچ 1959 کو، جس کی وجہ سے ہزاروں ملازم نااہل ہوئے۔ ایبڈو کا معنی ہے الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس۔ اس کے ذریعے کیا ہوا کہ 7 اگست 1959 کو سیاستدانوں پر پابندی لگا دی۔ البتہ رعایت یہ کی کہ عدالت میں اگر الزامات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو سیاست سے کنارہ کر لیں۔ اور BDS یعنی بیسک ڈیموکریٹک سسٹم یا بنیادی جمہوریتوں کا نظام 27 اکتوبر 1959 سے 1 نومبر 1959 تک لگا دیا۔ مقصد کیا تھا کہ عوام ووٹ کو نہیں سمجھتی، لہٰذا جو عوام نے کونسلرز وغیرہ منتخب کیے ہیں مقامی انتخابات میں حصہ جمہوریت کے بنیادی ارکان لیں، یعنی کونسلر وغیرہ جو ہیں یہ ووٹ ڈالیں گے، پہلے اوپر صدر بنے گا، پھر صدر سے اسمبلی بنے گی، جس کی وجہ سے ان میں اور فاطمہ جناح میں الیکشن ہوئے۔ اس نظام سے 17 فروری 1962 کو جنرل ایوب صدر بن گئے۔
2 ستمبر 1963 کو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس بنا۔ مئی 1961 میں الیکشن کمیشن کو سفارشات موصول ہوئی۔ 1962 کو قانون بنا۔ 8 جون 1962 کو ملک میں قانون نافذ ہو گیا۔ آئین 1962 کے 12 حصے تھے، 250 دفعات، 5 گوشوارے، ارکان اسمبلی 150 اور مشرقی پاکستان سے 78، مغربی پاکستان سے 78 تھے۔ نام اس آئین کا اسلامی جمہوریہ پاکستان، قرارداد مقاصد اس کی ابتدائیہ میں تھی۔ شرع کا نفاذ، قانون سازی میں قرآن و سنت سے مدد لی جائے گی۔ 1962 کا آئین صدارتی طرز حکومت کا تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی جس میں غیر اسلامی پہلوؤں کی نشاندہی کرنا ان کا کام تھا۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ بنایا گیا جس کا کام اسلامی فقہ اور تاریخ کی تحقیق کو فروغ دینا تھا۔ اس قانون کا پہلا مسودہ 6 مئی 1961 کو جسٹس شہاب الدین نے پیش کیا، مگر جنرل ایوب نے اس پر اعتراض کیا۔ دوسرا مسودہ منظور قادر صاحب نے پیش کیا 1 مارچ 1962 کو۔ صدارتی طرز کا آئین تھا۔ 8 جون 1962 کو یہ نافذ ہوا۔ اس پر دستخط جنرل ایوب کے تھے۔ 250 دفعات، 12 حصے اور 3 شیڈیول تھے۔ اس کے پیش ہونے پر وزیر قانون جسٹس محمد ابراہیم مستعفی ہو گئے اور گورنر جنرل اعظم خان بھی مستعفی ہو گئے۔ قرارداد مقاصد اس کی تمہید میں تھی۔ صدارتی نظام حکومت تھا، وزیر اعظم اس میں تھا نہیں۔ صدر مسلمان ہوگا جس کی کم از کم عمر 35 سال ہو۔ مدت صدارت 5 سال ہوگی۔ 2 بار صدر رہ سکتا ہے۔ صدر سربراہ حکومت المملکت ہوگی۔ یک ایوانی سسٹم ہوگا۔ اردو بنگالی قومی زبان ہوگی۔ خود جنرل ایوب نے توڑ کر اقتدار یحییٰ کو دے دیا تھا۔ اس میں 8 ترامیم ہوئی اور 25 مارچ 1959 کو یہ قانون منسوخ ہوا۔ اس کے بعد 1964 میں صدارتی انتخابات کا اعلان ہوا جس میں جنرل ایوب، فاطمہ جناح نے حصہ لیا۔ جنرل ایوب کا نشان گلاب کا پھول اور فاطمہ جناح کا نشان لالٹین تھا۔ جنرل ایوب کو 49,951 ووٹ پڑے اور فاطمہ جناح کو 28,691 ووٹ پڑے۔ اس میں بیسک ڈیموکریٹس ووٹ ڈال سکتے تھے یعنی کونسلر، جن کی تعداد 80,000 تھی۔ پھر ایک قانون کے تحت ان کو 1,20,000 تک لے جایا گیا۔ 2 جنوری 1965 کو بنیادی جمہوریت کے 80,000 ارکان نے ووٹ ڈالا۔ گورنر ایوب قائد حزب اختلاف کا گوہر ایوب جو اس کا بیٹا تھا، قائد حزب اختلاف کی فتح کا جشن مناتے ہوئے کراچی گیا۔ کراچی میں پشتون مہاجر فسادات شروع ہو گئے۔ اس کے بعد 1965 میں جنوری 1965 میں مارکہ رکنا کچھ ہوا۔ بھارت پاکستان کے خلاف کنجر کوٹ میں انہوں نے کچھ دراندازی کی، پاکستان کو فتح ہوئی اور وہ اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے ان کے 104 جہاز گرائے۔ 29 جون 1965 کو پاک بھارت رکنا کچھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ بھارتی انتہا پسند مشتعل ہو گئے۔ 7 اگست 1965 کو بھارتی فوج نے کارگل میں پاکستانی 3 چوکیوں پر قبضہ کیا۔ 31 اگست 1965 کو آزاد کشمیر اور پاکستانی فوج نے جموں کے نزدیک جنگ بندی لائن عبور کی اور بھارت کے خلاف فوجی کارروائی کی۔ اس سے قبل 20 اگست 1965 کو نئی دہلی کچھرن وزارتی سطح کانفرنس ہوئی۔ بھارت نے وہ وزارتی کانفرنس منسوخ کی اور بھارت نے کشمیر میں دباؤ کم کرنے کے لیے 5 سے 6 ستمبر 1965 کی رات کو بین الاقوامی سرحد پر حملہ کر دیا۔ 6 ستمبر 1965 کو صدر ایوب نے قوم سے خطاب کر کے انڈیا سے جنگ کا اعلان کیا۔ اس وقت پاک آرمی چیف جنرل محمد موسیٰ تھے۔
17 دن یہ جنگ جاری رہی ہے، بری، فضائی اور بحری جنگ تھی۔ چین کے زور سے جنگ بندی نہ کرنے کا کہا، مگر عالمی قوتوں نے جنگ بند کر دی۔ اس کے بعد معاہدہ تاشکند پر دستخط کر کے پاکستان نے جیتی ہوئی جنگ ہار لی۔ معاہدہ تاشکند صدر محمد ایوب اور انڈیا کے وزیر اعظم لال بہار شاستری کے درمیان میں ہوئی۔ یہ معاہدہ تاشکند 10 جنوری 1966 میں ہوئی ہے۔ روس کے ملک تھا، آج کل یہ ازبکستان میں ہے تاشکند۔ پاک بھارت امن معاہدہ ہے۔ اس میں یہ تھا کہ 25 جنوری 1966 تک 5 اگست 1965 والے مورچوں پر ہر قوم اپنی واپس چلی جائے، اقوام متحدہ میں اپنے مسائل حل کریں، جنگی قیدیوں کی واپسی کا اعلان کریں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ختم کریں۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد PDM 1967 میں بنی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ایوبی آمریت کے خلاف۔ اس کا ایک وجہ تو معاہدہ تاشکند تھا، دوسرا مغربی پاکستان کے خلاف جنرل ایوب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تھا۔ فاطمہ جناح کو ہرانے میں دھونس دی تھی اور ان کے بیٹے بڑے عیاش پرست تھے۔ PDM تحریک 30 اپریل 1967 کو نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ 5 جماعتوں نے مل کر بنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب کی ملک دشمن پالیسیوں کے خلاف نوجوانوں میں مقبول ہونے لگے۔ جنرل ایوب سرمایہ دارانہ نظام کو پھیلا رہے تھے۔ تحریک طلباء کے سیاسی کارکن تھے ذوالفقار علی بھٹو، مزدور کسان تمام شعبے ان کے ساتھ تھے۔ گول میز اپوزیشن اور جنرل ایوب نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے نہیں مذاکرات کیے۔ 1969 میں عوامی تحریک میں ذوالفقار علی بھٹو اور مولانا بھاشوانی کو بہت زیادہ مقبولیت ہوئی، تو جنرل ایوب نے 1962 کا آئین منسوخ کیا 25 مارچ 1969 کو، اور اقتدار یحییٰ کے حوالے کر دیا۔ جنرل یحییٰ یہ آرمی چیف آف مارشل لا تھے اور صدر بھی بنے۔ یحییٰ نے 25 مارچ 1969 کو خطاب کیا اور آئینی حکومت کا قیام کیا۔ 28 نومبر 1959 کو اس نے اعلان کیا کہ 5 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات ہوں گے۔ جنرل یحییٰ نے 3 بڑے اہم اقدامات کیے۔ پہلا، 1 یونٹ کا خاتمہ کیا، لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے مغربی پاکستان کے 4 صوبے بنا دیے۔ دوسرا، پارلیمانی نظام لائے کہ صوبوں کو خود مختاری دینے کا اعلان کر دیا اور 2 ایوانی مقننہ کی شرط نہیں رکھی۔ تیسرا، ایک شخص ایک ووٹ، یعنی بالغ رائے دہندگی کو انہوں نے لایا۔ پہلا جنرل الیکشن 1970 میں ہوا۔ یحییٰ خان نے پہلی بار آزادانہ اور شفاف انتخابات کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 5 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا، ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی۔ انتخابی مہم میں حصہ لینے والوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک، عوام کی اقتصادی اور خوشحالی کا پروگرام لے کر آئے۔ دوسرا، دینی عقائد کی روشنی میں بالواسطہ مسائل حل کرنے کا منشور لے کر آئے۔ تیسرے، ایسی جماعتیں تھیں جو صوبوں کی زیادہ سے زیادہ خود مختاری کے علمبردار تھے۔ کل اسمبلی میں 313 نشستیں تھیں، مشرقی پاکستان کی 169 اور مغربی پاکستان کی 144۔ عوامی لیگ نے 160 نشستیں حاصل کی، پیپلز پارٹی نے 84، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ قیوم نے 9، مسلم لیگ کونسل نے 7، جمعیت علماء اسلام نے 7، جمعیت علماء اسلام پاکستان نے 7، نیب والی گروپ نے 6، جماعت اسلامی نے 4 حصہ لیے۔ دینی جماعتیں نے کہا کہ بھائی عوامی لیگ ملک دشمن ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ مغربی پاکستان کی جماعت صرف پیپلز پارٹی ہے۔
عوامی لیگ 6 نکاتی پروگرام کے تحت حکومت تشکیل دینے کے لیے انہوں نے اعلان کیا۔ شیخ مجیب نے جنرل یحییٰ کو 6 نکاتی پروگرام دیا اور اس کو قومی اسمبلی میں بلا کر واحد اکثریتی جماعت کو اقتدار میں لانے کا مطالبہ کیا۔ شیخ مجیب نے 23 مارچ 1971 کو واضح کیا کہ 2 الگ الگ آئین بنائے جائیں اور اس کے بعد کنفیڈریشن آف پاکستان کے لیے اس کو وضع کیا جائے، مگر یحییٰ نے نہیں مانا۔ اس نے کہا کنفیڈریشن 2 صوبوں میں نہیں 2 ملکوں میں ہوتا ہے۔ شیخ مجیب نے پاکستان کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، جس کی وجہ سے بنگال میں قتل و غارت شروع ہو گئی۔ عوامی لیگ کی متوازی حکومت قائم ہو گئی۔ 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں فوج نے کارروائی شروع کر دی، مجیب الرحمن کو گرفتار کر کے میاں والی جیل میں ڈال دیا اور عوامی لیگ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور بغیر کسی الیکشن کے ان کی تمام سیٹیں بانٹ دی گئی اور یہی کہا گیا کہ مشرقی پاکستان کے لیے دعائے خیر کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ 1971 میں انڈیا کا وزیر خارجہ سورن سنگھ تھا، اس نے ایک وہاں تنظیم جو مکتی بہانی تھی ان کو وہاں پر تیز کر دیا۔ مشرقی پاکستان نے بغاوت کر دی۔ گنگا طیارہ کشمیری مجاہد نے اغوا کر کے لاہور میں دھماکے سے اڑا دیا۔ بھارت نے پاکستان کے دونوں حصوں میں فضائی پابندی لگا دی۔ فوج جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں کارروائی کرنے لگی۔ عوامی لیگ کے نمائندے جوک در جوک بھارت میں داخل ہو گئے اور بھارت کی افواج کو لے کر اپنے بنگال میں داخل ہو گئے۔ 3 ستمبر 1971 کو جنگ کا آغاز ہو گیا۔ عوام نے پاکستان کی شدید مخالفت کی اور بھارت نے عوام کے ساتھ مل کر تنظیم مکتی بہانی کے ساتھ مل کر یونٹوں کے آپسی رابطے ختم کر دیے۔ فوج مقابلہ تو کرتی رہی مگر حکومت کی جانب سے ان کی بیک پہ کوئی امداد نہیں تھی۔ آخرکار 16 دسمبر 1971 کو جنرل عبداللہ نیازی نے ہتھیارات ڈال دیے۔ 18 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ مستعفی ہو گئے اور 20 دسمبر 1971 کو بھٹو کو امریکہ بلا کر اقتدار اس کے حوالے کر دیا۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں تھا، لہٰذا پہلے سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریشن بھی کون ہے؟ بھٹو ہیں۔ انہوں نے سول چیف مارشل لا کے اعتبار سے ملک کا اقتدار سنبھالا۔ جب سنبھالا تو انہیں پتہ چلا کہ 1,20,000 پاکستانی قید ہیں، جن میں سے 90,000 فوجی۔ 5,000 مربع میل کا علاقہ بھارت کے قبضے میں ہے۔ جنرل ایوب کی آمریت کے خلاف عوامی تحریک 1968 سے لے کر جنرل یحییٰ کے سقوط ڈھاکہ تک ملک کے صنعتی اور کاروباری حالات بالکل زیرو ہو گئے تھے۔ 1972 کے لیے سرکاری تنخواہوں میں کوئی رقم ہی نہیں تھی۔ 1972 میں شملہ اتفاق رائے یا شملہ معاہدہ یا امن معاہدہ پاک انڈیا کا ہوا۔ 2 جولائی 1972 کو شملہ ہماچل اتر پردیش میں صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور وزیر اعظم ہند اندرا گاندھی کے درمیان یہ قمر الزمان نے لکھا، ذوالفقار علی خان نے لکھوایا۔ 3 جولائی 1972 کو اس پر دستخط ہوئے۔